الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم نے گزشتہ درس میں توحید مفضل کی روشنی میں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیوں کی طرف اشارہ کیا تھا اور ان کا تعلق جانوروں سے تھا۔ یہ بہت ساری اسلامی روایات کا یہ مضمون ہے اور فارسی، عربی اور اردو کلام میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آشکار ہونے کی وجہ سے مخفی لگتا ہے۔ ہاں وہ ہے کیا کہتے ہیں، ہادی شیرازی، ان کی کتاب ہے، فلسفہ کی کتاب ہے، خطبہ ان کا یہاں سے شروع ہوتا ہے، یا من هو اختفى لفرط ظہورہ، فرط ظہور یعنی بہت زیادہ آشکار اور نمایاں، وہ ذات جو بہت زیادہ آشکار اور نمایاں ہونے کی وجہ سے مخفی رہتا ہے، پوشیدہ لگتا ہے۔ وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے، سنا دیتا ہوں۔ میرے خیال میں ایک آدمی کا نام مخفی تھا، مخفی۔ اس سے کسی نے خیریت دریافت کی، مخفی صاحب کیسے مزاج ہے؟ کہا کہ یا بھائی شکر کرو میں ابھی تک زندہ ہوں، جو کوئی قلم اٹھاتا ہے سب سے پہلے میرے لیے بد دعا کرتا ہے، مخفی نہ رہے، مخفی نہ رہے، ٹھیک ہے نا؟ مخفی نہ رہے کا مطلب کیا ہے؟ مر جائے، مخفی مر جائے۔ ہاں، یا من هو اختفى لفرط ظہورہ، وہ ذات جو فرط ظہور کی وجہ سے مخفی لگتا ہے۔ الظاہر الباطن فی ظہورہ، وہ ہے تو ظاہر لیکن یعنی ظہور کی وجہ سے وہ باطن لگتا ہے، باطن لگتا ہے۔ اچھا جی، وہ فارسی میں ہے، فارسی میں شعر نا، میں نمونے آپ کو سناتا ہوں۔ فارسی شاعر نے کہا ہے، بس کی ہست از ہمسو وز ہمرو راہ بے تو برگردد اگر راہ روی برگردد، یعنی بس کی ہست از ہمسو وز ہمرو، ہر طرف سے تجھ تک پہنچنے کے راستے اتنے زیادہ ہیں کہ بے تو برگردد ادرا روی برگردد، اگر تیرا کوئی مسافر نہ مایوس ہو کے واپس بھی آتا ہے تو تجھ تک پہنچے گا، بے تو برگردد اگر راہ روی برگردد۔ اچھا خدا بھلا کرے، اردو شاعر پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، ہاں بعضوں کو آپ کو پتا ہو تو مجھے بتا دیں تاکہ اس کے دیگر اشعار کو بھی دیکھیں، کتنا پیارا شعر ہے۔ چھپا رکھا ہے تیرے حسن کو تیرے جلووں نے، چھپا رکھا ہے تیرے حسن کو تیرے جلووں نے، تیرے وجود پر یعنی تیری ہستی پر، تیرے وجود پر پردہ تیرے وجود کا ہے، کسی اور پردے نے تجھے نہیں چھپایا، خود تیرے وجود نے نا تجھے چھپا رکھا، چونکہ اتنا تو جو ہے نا وہ آشکار ہے۔ یہ امیر المومنین اور آپ کی اولاد طاہرین میں یہ حقیقت موجود ہے۔ نہج البلاغہ میں ہے، اجلا من ان تراہ العیون، یہ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں آنکھوں کے، جن کو دیکھ سکتے ہیں، یہ پنکھے، یہ چھت، یہ در و دیوار یا ہم، یہ ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جتنا تمہیں ان کے موجود ہونے کا یقین ہے نا، اس سے زیادہ مجھے خدا کی ذات پر یقین ہے، دکھائی نہ دینے کے باوجود۔ اور دعائیں عرفہ میں امام حسین علیہ السلام کا ہے، الغیرک من الظہور
ما لیس لک، یعنی الغیرک من الظہور ما لیس لک، یعنی تیرے علاوہ کوئی اور شے آشکار ہے کہ جتنا تو آشکار نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ اس کائنات میں آشکار ذات ہے وہ تیری ہے۔ انسان کے سراپا میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور وہ کائنات کے کونے کونے میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اچھا جی، آج ہم وہ کرتے ہیں حیوانات میں موجود، وہ مفضل نے کہا کہ فقلتو، جب آپ نے وہ بارہ سینگا اور ڈولفن مچھلی اور لومبڑی کی جو ہے نا وہ تدابیر کے بارے میں بیان فرمایا، تو اس نے کہا کہ قد وصفت لی یا مولاي من امر البہائم ما فی ہے معتبر لمن اعتبر، حیوانات کے اندر جو چیزیں یعنی مقام عبرت تھی ان لوگوں کے لیے جو عبرت حاصل کرنا چاہیں، تو ابھی آپ فصف لی فی النملۃ والطیر، چونٹیوں میں اور پرندوں میں جو قدرت کی نشانیاں ہیں ان کو بھی بیان کر دیں، چونٹیوں میں اور پرندوں میں۔ تو فقال علیہ الصلاۃ والسلام تأمل وجہ الذرۃ الحقیرہ الصغیرہ حل تجد فیہا۔ اچھا، یہ جو ترجمہ میں نے ڈکشنری میں دیکھا، ذرہ کا یہ ترجمہ مجھے نہیں ملا جو کہ اردو ترجمہ میں موجود ہے۔ ذرہ کا ترجمہ کیا ہے چونٹا، نملہ کا ترجمہ کیا ہے چونٹی۔ یہ بڑی عجیب سی بات۔ تو یہ بارہ نملہ، نہج البلاغہ میں بھی ایک طولانی ہے نملہ چونٹی کے بارے میں نا، چونٹی کے کمالات کے بارے میں۔ اچھا، یہاں فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام چونٹی کو ہی جو نا وہ لے لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو تم اس میں غور و فکر کرو، حل تجد فیہا، تم اس کے چہرے کو دیکھو، حل تجد فیہا نقصا مما فیہ صلاحہا، کسی ایسی چیز میں تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہے کہ جس میں اس چونٹی کا مفاد ہو اور اس کی مصنوعات ہو، یعنی ہر وہ چیز چونٹی کے اندر آپ کو نظر آئے گی جو اس کے فائدے میں ہے، اس کے مفاد میں ہے، جس طرح آپ کے بدن میں ہے۔ اچھا جی، فمن این ھذا التقدیر والصواب فی خلق الذرہ، اس مخلوق، اس معمولی مخلوق میں یہ تدبیر اور یہ حکمت کہاں سے آئی؟ یہ تدبیر اور یہ حکمت کہاں سے آئی؟ اچھا جی، الا من التدبیر قائم فی سیر الخلق ہے، انظر الی النمل، اس کو دیکھو، واحتشادہ فی جمع القوت و اعدادہ، حشد شعبی ہے نا عراق میں، حشد شعبی، حشد جتھا، میرا خیال بہترین ترجمہ جو ہے نا اس کا جتھا کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ، بہت سارے جمع ہونا، الحشد الشعبی یعنی عوامی جتھا، اس کا ترجمہ یوں کہہ سکتے ہیں، عوامی جتھا یا جتھا۔ یہ کہتے ہیں یہ دیکھو، یہ جب کسی چیز کو اٹھاتی ہے نا، وزنی ہو، ایک نہ اٹھا سکے تو بالکل ان کا جتھا جو ہے نا وہ جمع ہو جاتا ہے، اور چاروں طرف سے جو ہے نا اس کو پکڑ کے وہ اٹھاتی ہیں۔ ان کو احتشاد فی جمع القوت، یقوت لا یموت، وہ گرمیوں میں، سردیوں کے لیے جو ہے نا گوداموں میں، سٹوروں میں کھانے پینے کی چیزوں کو وہ سٹاک کرتی ہے۔ وَإِعْدَادُهُ فَإِنَّكَ تَرَىٰ، تم دیکھو گے، الجماعۃ منها، پورا ان کا جتھا جو ہے، اذا نقلت الحب الى ذبیتها بمنزل جمع من، اس طرح وہ چیزوں کو، دانوں کو اٹھاتی ہیں جس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، بڑی چیز ہو ایک آدمی سے نہ اٹھا سکے، 2 3 4 بندے چاروں طرف سے لگ جاتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح یہ چونٹیاں بھی جب ان کو کوئی وزنی دانہ ملتا ہے، ان کے کھانے کی چیزیں کی کارآمد چیزیں، اور ان سے نہ اٹھا سکیں تو وہ ان کو اٹھاتی ہیں۔ بلکہ کہتے ہیں کہ میں جہاں تک بتاؤں، بندوں سے زیادہ باریک بینی سے جو ہے نا وہ یہ خوراک کو اپنے گوداموں اور جو ہے نا وہ یہ سٹور تک پہنچانے میں جو ہے نا وہ تدبیر جو ہے نا وہ روئے کار لاتی ہیں۔ جی ہاں، اما تراہم،
اچھا تم یہ نہیں دیکھتے کہ یتعاونون علی النقل کما یتعاونون الناس علی العمل، جس طرح لوگ ایک چیز کو دوسری چیز تک منتقل کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اسی طرح یہ چونٹیاں بھی گندم کا دانہ، چاول کا دانہ یا جو بھی ہے اس کو اٹھانے میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے۔ پھر ثم یعبدون الی الحب، پھر جو ہے نا وہ جو دانہ بھی انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے نیچے سٹور میں رکھا ہوتا ہے، پھر وہ اس کی طرف توجہ دیتی ہے۔ فَيَقْطَعُونَهُ قَطْعًا، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ صحیح سالم میں جو ہے نا نیچے وہ زیر زمین گودام میں اس کو صحیح حالت میں نہیں رکھتی، کیوں؟ لیکن لا ينبت فيثبت علیہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اگ جائے اور ان کی ساری محنت پر ضائع ہو جائے۔ پانی پھر جائے، اس لیے اس کے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ ادھر نہیں ہے، اور جگہوں پر میں نے پڑھا ہے گندم کا، چاول کا یہ دانہ، اس کو 2 ٹکڑے کرو تو وہ پھر اگنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ دھنیا کا دانہ 2 ٹکڑے کرنے کے بعد بھی اس میں اگنے کی طاقت ہوتی ہے، لہذا اس کے پھر 4 ٹکڑے کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ پھر فنشرو ہو، اچھا جی، پھر کہتے ہیں فَإِنْ أَصَابَهُ نَدَى، پھر بھی اگر کسی وجہ سے وہاں تک کوئی نمی پہنچتی ہے، زیر زمین ان کے گودام تک کوئی نمی پہنچتی ہے، پھر ان کو یا تو اگنے کے لیے تو اس کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، کہیں گل سٹ نہ جائے وہ کیا کرتی ہے، پھر سے دوبارہ جو ہے نا وہ لوڈ کر کے اس کو باہر نکالتی ہے اور دھوپ میں پھیلا دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو دانہ جو ہے نا، دانے کے ٹکڑے جو کیا کہتے ہیں گیلے ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ دھوپ میں جو ہے نا وہ پھیلا دیتی ہیں۔ اخرجوا فشروہ جا فنشروہ حتی یجف، پھیلا دیتی ہے دھوپ میں تاکہ وہ خشک ہو جائیں۔ پھر فرماتے ہیں ثم لا يتخذ النمل الظبیۃ الا فی النشز، اور یہ جو وہ بلوں کے اندر یہ خوراک سردیوں کو سٹاک کرتی ہے نا، وہ کسی نشیبی نظر نہیں بناتی، تاکہ اگر بارش کا پانی آئے تو سیلاب ان کو بہا کے نہ لے جائے، کسی اونچی جگہ جو ہے نا وہ ٹیلے کے اوپر جو ہے نا وہ اس بل کو جو ہے نا وہ بناتی ہے، تاکہ اس کو سیلاب بہا کے سیلاب میں وہ غرق نہ ہو جائے۔ ھذا کل ھذا منہ بلا عقل ولا رویہ، یہ ساری باریک بینی سے کام لیتی ہے، نہ ان میں عقل ہے نہ انسانوں کی طرح کوئی سوچ بچار کی صلاحیت ہے۔ ان کی خلقت میں اللہ تعالیٰ نے ان تدابیر کو رکھا، جس طرح بارہ سنگے میں رکھا ہے، جس طرح لومڑی میں رکھا ہے، یا جس طرح ڈولفن مچھلی میں رکھا ہے جی۔ اچھا جی، بل خلقت خلق علیہا لمصلحت من اللہ عز وجل، ایک خاص مصلحت کے تحت یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اس کی خلقت اور اس کی سرشت میں رکھ دی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔